مولوی نور محمد آپ کے طالب العلم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور آج ہی مجھے میسج آیا تھا کہ میرے استاد تھے، میرے شیخ تھے حضرت حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نواسے جو ہیں وہ آج فوت ہوئے ہیں۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند کرے، اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ ریشم کی قالین پہ بیٹھنے کا یا نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی ہے تو یہاں تو ریشم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے، یہ تو ساری سنتھیٹک ہے، ریشم تھوڑی ہے۔ ریشم تو اتنی مہنگی چیز ہے کہ ایک قالین لاکھوں میں ملے گی۔ وہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، یہ تو نہیں کہ بیٹھنا بھی حرام ہے، پاؤں کے نیچے رگڑنا بھی حرام ہے۔ کہتے جی کہ ہم حرم میں ہوتے ہیں، لیکن اگر صفوں کا اتصال نہ ہو، میرا بھائی اتصال ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن اگر اتصال نہیں، لیکن اگلی صف ہمیں نظر آ رہی ہے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، اگر وہ جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہو اور حرم کی صفیں نظر آ رہی ہوں تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ میرے والد کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ پہلے دن ہم نے رمی پی فجر کی نماز کے دوران پتہ نہیں کیا لکھا ہے، دوسرے دن بھی میں نے فجر کے فوراً بعد کی پتہ نہیں تھا، تیسرے دن کرنی تھی، مگر پڑھا کہ محرم کے ساتھ ہے تو رمی کر سکتا ہے، فجر کے بعد نہیں ہوتی۔ پہلے دن جو ہے وہ فجر سے لے کر زوال تک افضل ہے، سارا دن جائز ہے۔ 11 تاریخ کو وقت شروع ہوگا زوال سے غروب تک افضل ہے، پھر رات کو بھی جائز ہے۔ 12 کو بھی وقت شروع ہوگا زوال کے بعد۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے غلطی کی ہے تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ ہم زندہ لوگوں کی طرف سے طواف کر سکتے، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک ہی طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، ایک حج ایک کے لیے، نہیں کہ ایک حج کرو سب کا ہو گیا۔ بچے کے کان میں جو اذان دیتے ہیں اس کی حقیقت بھی یہی عقید ہے، توحید ہے، کہ سب سے پہلے اس کے اندر اللہ اکبر اللہ کا نام جائے۔ حاجی کے لیے کون کون سی زیارتیں ہیں مکہ مدینہ میں؟ میرا بھائی مکہ ہو یا مدینہ، یہاں تو قدم قدم زیارت ہے، ہر ذرہ زیارت ہے۔ تو اس لیے مثلا مکے میں آپ ہیں، جبل نور ہے، غار ثور ہے، عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، اور اسی طریقے سے مسجد صدیق اور کئی مقام ہیں۔ لیکن جب آدمی اللہ کے گھر میں آ جائے تو پھر باقی زیارتیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب حرم میں جس طرف ہوتے ہیں اس کے آگے کوئی نہیں ہوتا، باقی 3 طرف اگر لوگ آگے ہوں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کعبۃ اللہ میں ہر طرف سے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو امام صاحب ایک جانب میں کھڑے ہوتے ہیں، باقی 3 جانب میں تو نہیں ہوتے، اس سے اگر آپ آگے کھڑے ہو گئے نماز ٹھیک ہے۔ 11 دن حج کو کنکری جو ہے زوال کے بعد سارا دن، جن لوگوں نے صبح کی ہے تو ان پر دم ہے۔ مجھے طواف کے دوران میں 15 ریال ملے ہیں، خیرات کر دو، یہ جو کام کر رہے ہیں حرم میں ان کو دے دو۔ میرا بیٹا جو ہے محمود وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا ہے 7 سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلائیں، اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود دم کر لیا کریں۔ اگر نماز جنازہ میں ایک تکبیر سے یا 2 تکبیریں چھوٹ گئیں تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں، لیکن اتنا جلدی کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑے رہیں اور میں یہ چلی جائے پھر بعد میں اللہ اکبر کہتے رہیں۔ مشائخ صوفیہ سے
بیعت لینا بالکل درست ہے اگر وہ صحیح معنی میں اہل سنت ہیں اور کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں۔ موبائل میں قرآن فیڈ ہو تو پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اب ہم نے 15 دن مکے میں گزارے تھے تو نماز پوری پڑھتے رہے۔ حج کے بعد ہمارا سفر مدینہ ہوا، 8 دن مدینہ طیبہ میں، اب ہم مکہ میں واپس آئے ہیں، اب کتنا دن باقی ہے؟ تو آپ سفر پڑھیں گے۔ اگر صفا دوڑتے ہوئے 3 چکروں کے بعد عورت کو حیض آ جائے، اسی حالت میں صفا پوری کر لے، اس کے لیے پاکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر احرام کی حالت میں دونوں ہاتھ خوشبو والی شیمپو سے دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ ہمارے خاندان میں جمعرات کا یا 40ویں کا ختم کراتے ہیں، بالکل بدعت ہے، اس میں شرکت بھی ناجائز ہے اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ ہم ویسے ہی جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ، ہم ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے، جب چیز جائز نہیں ہے تو کھا کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ جاتے رہے تو وہ تو ہمیشہ پکے رہیں گے نا، نہیں جائیں گے تو ان کو سمجھائیں گے نا۔ طواف صفا حل کرانے کے بعد 2 نفل بعد میں نہیں ہوتے، طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ حج بدل کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم نے حج سے پہلے کوئی عمرہ کیا ہے، اس کی نیت بھی اس کے لیے تھی تو اس کو ملے گا، آپ کی اپنے لیے تھی تو آپ کے لیے ہے۔ شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، میرا بھائی پہلے تو دونوں میں ابھی بھی ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس میں ہے، اور جس میں نقص ہو اس کا علاج کرائیں، اور علاج شرعی کے اعتبار سے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عورتیں جو ہیں وہ طواف وداع کے بعد اگر موقع ملے تو عمرہ کر سکتی ہیں، کر سکتی۔ عمرے میں طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پہ بھی ہاتھ نہ لگائے چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی غلاف پہ سب خوشبو ہوتی ہے، بس حجر اسود پہ اشارہ کریں، رکن یمانی پہ اشارہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں ایک ہاتھ کی خالص انگلیاں واش کر لی شیمپو سے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ ہمارے ایک دوست کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، اللہ سے دعا مانگے اور استغفار زیادہ پڑھے، کم از کم 2000 دفعہ استغفار پڑھے تو قرضے بھی اتر جائیں گے اور اللہ رزق میں بھی برکت دیں گے۔ میرے بیٹے کا نام محمد نوح ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ویسے محمد ہی کافی ہے، نوح ہی کافی ہے، ہمارے یہاں بڑے لمبے لمبے نام رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چمگادڑ آتے ہیں، اس میں کوئی شرعی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، ایسے ہوتے ہیں پرانے وقت سے، وہاں تعمیر ہو گئی تو ان کا بلیک دے رہا ہے، گھر بناؤ، نکال دو، صاف کر دو، سپرے کر دو۔ حرم میں کسی نمازی کے آگے نہ گزرے، اگر مجبوری ہو تو دور ہو کے گزرے۔ عرفات والے دن رات کے پچھلے پہر ہم عرفات میں گئے اور اس کے بعد فجر مزدلفہ میں پڑھی، نماز ادا کی، جمرات کی کنکریاں ماری، پھر طواف احتیاط کے، ٹھیک ہے، کیونکہ عرفات کا سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ حج کا وقت ہے۔ بیٹا ہمارا ذہنی بیمار ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو۔ ہمارا قیام عزیزیہ میں ہے، ہر نماز پہ نہیں آ سکتے، وہاں جو مسجدیں ہیں وہاں بھی پڑھو تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ داڑھی کو خضاب لگا کے کالا نہ کریں، البتہ مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ مسجد جن میں جس کو جن ہو ختم ہو جائے پہلے تو جن والا بندہ ڈھونڈے، پھر اس کو پکڑ کے ہم مسجد جن میں لے جائیں، ایسے کسے کہانیاں پہ۔ اس جگہ جن آئے تھے حضور پاک کے پاس، اس لیے اس کو مسجد جن کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو کنکری ماری، قربانی کی، حل کرایا،
عزیزیہ میں رات بیوی سے صحبت کر لی، طواف زیارت بعد میں کیا، تو لازمی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑا جانور ذبح کرنا ہوگا، کہ طواف زیارت سے پہلے بیوی حلال ہی نہیں ہوتی، جس سے اب لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، اگر عمرے کے طواف کے 2 رکعت ہیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ طائف گئے تھے گھومنے کے لیے، واپسی پہ ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی، بہرحال حنفی مسلک میں آپ یا تو لوٹ کے عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی، آپ کو میقات ہے، عمرے کے بغیر کیسے آ گئے آپ؟ اگر عمرے کے طواف میں تیسرے چکر میں نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھ کے پھر اسی جگہ سے چلنا شروع کر دیں۔ حج بدل کے لیے اس کو بھیجیں جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا، اور دوسرا یہ کوشش کیا کریں کہ اس بندے کو بھیجیں جو اہل علم ہو، تاکہ اس کو پتہ بھی ہو کہ حج بدل کے مسائل کیا ہیں۔ میری بیوی جو ہے وہ ایام معذوری میں تھی، ان کی پاکی 12 ذی الحج کی صبح ہو گئی، لیکن کم علمی کی بنا پر طواف زیارت 12 ذی الحجہ کو نہیں کیا، اس کے 2 دن کے بعد کیا، طواف ہو گیا لیکن ایک دم پڑ گئی کہ جب پاک ہو گئی پھر تاخیر کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پایا جائے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔ طواف زیارت کے آخری چکر میں ظہر کی اذان ہوئی، آخری چکر ختم ہونے میں تھوڑی دور باقی تھا، اقامت ہوتے ہوئے ہم نے چکر ختم کر کے السلام کیا، ٹھیک کیا، ہو گیا۔ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن جہاں جماعت ہو وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ وہ تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں اگر اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھوں لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء، میں ان کو حکم کروں کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھا کرو۔ میرا بیٹا بولتا نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، بہرحال ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں حرم کے باہر جو ہوٹل ہیں، نماز کے لیے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں یا کمرے میں کھڑے، وہاں ان کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ باہر صفوں میں نہ ملے۔ اکثر نماز سے پہلے راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن صحن میں اگر آپ کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی حرم کی نماز ہے۔ امام برآمدے میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے 3 طرف اگر لوگ آگے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ میں نے 2003 میں قرآن حفظ کیا، 7 سال میں نے تراویح میں قرآن سنایا، پھر کاروبار میں لگ گیا، دوبارہ قرآن نہیں سنا سکا، تو قرآن بھول جائے گا، دوبارہ قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھ کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال حضرت علقمہ کا واقعہ جو ہے کتاب میں موجود ہے۔ کیا آپ بمبئی آئے؟ ہاں میں گیا تھا بمبئی ایک دفعہ۔ اذان اور تکبیر کے درمیان میں ہم چکر لگا رہے ہوتے، وہ بھی چکر شمار ہوں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن انہوں نے ترتیب سے نہیں پڑھائی، اس لیے ہم نے پھر الگ سے مغرب عشاء، ایک اذان ایک اقامت، پہلے مغرب بعد میں عشاء، ٹھیک ہے۔ حیض کی حالت میں عورت بنا احرام کے میقات کے اندر داخل ہو سکتی ہے، میقات میں داخل ہو سکتی ہے، نیت بھی کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، جب آئے پاک ہو جائے پھر اپنا عمرہ پورا کرے۔ بہرحال جو لوگ ہوٹلوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، صفوں کا اتصال، یعنی وہ جو میدان میں صف ہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔ ہم حج کے بعد جو قربانی، ایک ہے حج کی بکری، وہ تو مکے میں ہوگی، ایک ہے عام قربانی جو ہر سال تم کرتے ہو، وہ اپنے ملک میں ہو سکتی ہے۔
حاجی سعید خان صاحب اورنگ آباد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف زیارت کے بعد 2 دن کے بعد ہم نے طواف وداع بھی کر لیا، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب جانے کا وقت ہو اسی دن آخری طواف کریں۔ مسجد جیرانہ میقات نہیں، ہل ہے، کیونکہ وہاں سے حضور نے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بھئی شرائع جانے سے تو آدمی حدود حرم سے باہر نہیں نکل جاتا، لیکن شرائع تو بہت لمبا ہے، پتہ نہیں تم کہاں گئے تھے، اس کا کچھ علاقہ جو ہے وہ حدود سے باہر ہے۔ ہاں جی، کہاں؟ میں نہیں جانتا وہ کس جگہ ہے۔ اللہ سب کی مغفرت کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا حج عمرہ زیارت منظور فرما۔ یا اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔